قابل احترام علماء کرام، محترم دوستوں اور میرے عزیز طلباء، آپ سب کو یہ یاد ہوگا کہ کچھ سال پہلے یہاں ایک مسجد کی تعمیر کی نیت کی گئی تھی۔ اس کے بعد ایک مکتب بھی شروع کیا گیا، ابتدائی تعلیم۔ اس کے بعد میرا دل چاہتا تھا کہ میں قاری صاحب سے کہوں کہ بھائی درس حفظ بھی شروع کرو، لیکن ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ بار بار کہنے کے بعد انہوں نے ہمت کی۔ اس وقت میں نے یہ کہا تھا کہ اگر آپ کے آبادی والے اور آپ کے خاندان کے لوگ اس مشن میں ساتھ دیں گے تو انشاءاللہ تعالی بہت جلدی اس کے نتائج عوام دیکھ لیں گے۔ آج مجھے امید نہیں تھی کہ بچے اتنا اچھا پروگرام پیش کرتے۔ میں نے الگ سے بھی ان کا انٹرویو لیا، الگ سے بھی پڑھوایا، اور جلسے عام کے اندر چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو ضرورت تھی وہ قابل داد ہے، اور بستی کے لوگوں نے جو ساتھ دیا، طبیعت میری خوش ہو گئی۔ ایسا لگتا ہے کہ کشتی ہم نے سمندر میں چھوڑی ہے، اب راستہ طے کرنا ہے۔ آپ لوگ اپنی بستی کے اندر ان حفاظ کی اور ان علماء کی اور ان قراؤں کی دل سے عزت کرو گے، اکرام کرو گے، تو تمہاری نسلوں میں دین آئے گا۔ کام ہمیشہ نیچے سے اوپر جاتا ہے، اور میں نے کئی بار دیکھا، قلعہ دارین کی تاریخ ہمارے سامنے تھی، جہاں آج ایک سے ایک پڑھنے جو اساتذہ نے محنت کی ہے اور طلباء نے اس پہ آمنا و صدق کا کہا، آج پورے گجرات نہیں، پورے ہندوستان نہیں، بلکہ بیرونی ملک میں اچھے اچھے قراء موجود ہیں فلاحی، اور وہ بھی کام کرتے ہیں۔ تو اس بستی کے لوگ اس مدرسے کی اور ان علماء کرام کی اور ان حفاظ کرام کی اور ان قراؤں کی دل سے قدر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نسلوں میں دین لائے گا۔ یہیں سے حفاظ پیدا ہوں گے، انشاءاللہ قراء پیدا ہوں گے، انشاءاللہ تعالی علماء پیدا ہوں گے، اور مفتیان نظام پیدا ہوں گے، اور اللہ کے دوست یہیں سے نکلیں گے۔ میرا آپ کا کوئی کمال نہیں، نیت کا فرق ہے، نگاہوں کا فرق ہے، خیالات کا فرق ہے۔ جیسی نیت ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ ویسے برکت کے فیصلے فرمائے گا۔ مجھے خوشی ہوئی آپ لوگوں سے مل کے کہ آپ لوگ ماشاءاللہ
ظہر کی نماز سے پہلے سے حاضر ہیں۔ نماز کے بعد کے اجلاس میں بھی آپ نے ماشاءاللہ اچھی شرکت کی، طلباء کی اچھی حوصلہ افزائی کی، قابل داد ہیں، اور ابھی بھی ماشاءاللہ اچھا ہجوم ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرو کہ آپ کی سرزمین پہ اللہ نے کافی حفاظ دی۔ میں نبی خالد صاحب سے کہا، میں نے کہا ایک لسٹ بنا کے مجھے دو کہ آپ کے علاقے میں کتنے حفاظ ہیں۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، کیا سمجھتے ہیں آپ لوگ اس مجلس کو؟ اللہ کے فرشتے اس کو ڈھانپے ہوئے، اللہ کی رحمتیں یہاں نازل ہو رہی، اور کتنے معصوم بچے اس پروگرام کو دیکھ کے اپنے ذہن میں یہ سوچتے ہوں گے کہ مجھے بھی تو پڑھنا چاہیے۔ میں اپنے تجربات بتا رہا ہوں کہ میں کسی کے یہاں پڑھانے جاتا ہوں تو اگر چھوٹے بچے دو ہوتے ہیں تو آہستہ آہستہ ان کا دماغ اس کی طرف مائل ہوتا ہے، پھر ایک روز کہتے ہیں امی سے کہ مجھے بھی قاری صاحب کے پاس پڑھنا ہے۔ میں نے تو کچھ نہیں کہا، نہ ان کے ماں باپ نے کہا۔ بچے بالکل شیشے آئینے کے مانند ہوتے ہیں، صاف شفاف ہوتے ہیں۔ جو ایکٹیویٹی آپ کے علاقے میں، آپ کے مسجد میں، آپ کے گھروں میں ہوتی ہے، اس کا نقش اس کے ذہن میں جاتا ہے۔ آج کل تو موبائل کی بیماری لگی ہے، اللہ حفاظت فرمائے۔ اگر گھر میں ناچ گانا ہوتا ہے تو بچے کو سمجھ کچھ نہیں آتا، لیکن وہ ادائیں ایسی کرتا ہے۔ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، نماز ہوتی ہے، میں نے اپنے پوتوں کو دیکھا، چھوٹے معصوم 2-3 سال، میں نماز پڑھا وہ بھی گلٹی ماری، وہ بھی کہا تھا کہ اللہ اکبر۔ کیوں؟ میں نے تو نہیں کہا اسے کرتا، لیکن وہ بچہ سیکھتا ہے۔ گھر کے ماحول میں اگر سلام دعائیں ہیں، نمازیں ہیں، تلاوتیں ہیں، اللہ کا ذکر ہے، تو اس پہ وہ چیز اثر کرے گی۔ یاد رکھیں۔ اور اگر آپ لوگوں نے اس کے برعکس کیا تو اس کے نتائج آپ کے سامنے ہوں گے، دنیا کی کوئی تعویذ وہاں کام نہیں آئے گا، کیونکہ بیڑا تو تم نے کر دیا۔ مولوی صاحب سے کہو، علماء سے کہو، قاری صاحب سے کہو، کسی سے کچھ نہیں ہوگا۔ تو بنیاد ہے کہ اپنے گھروں کو، اپنے گھروں کو، ماحول کو صحیح کر دو، اور ان علماء کرام کی، ان حفاظ کرام کی، اور ان امام اور مؤذن کی قدر کرو۔ تم قدر کرو گے تو اللہ تمہاری نسلوں میں علماء پیدا فرمائے گا۔ میں نے دیکھا ہے کہ لوگوں کو جنہیں عالم کی قدر نہیں کی، آج اس کا خاندان بالکل ختم ہو گیا۔ میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، میں کسی کی سنی ہوئی نہیں کہہ رہا ہوں، چشمدید باتیں۔ ڈرو اللہ سے اور اللہ سے مانگو کہ اللہ قیامت تک آنے والی میری نسلوں میں کوئی منکر اور کافر نہ رہے، کوئی جاہل اور منافق نہ رہے۔ مانگنا تو ہمارا کام ہے، وہی دینے والا ہے۔ چلتے چلتے بھی مانگ سکتے ہو، اس کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، کوئی پوزیشن نہیں ہوتی۔ اللہ سے بات کرو، اے خدا میری نسلی کو سنوار دے، میری نسلوں میں دین لا دے۔ وہ اس وقت ہوگا کہ جب تم امام کی قدر کرو، مؤذن کی قدر کرو، علماء کی قدر کرو، حفاظ کی قدر کرو،
بڑے بزرگوں کی قدر کرو تو تمہارے بچوں کے اندر وہ چیزیں پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ میں تو بیان کرنے نہیں آیا ہوں، ہمارے مولانا عبدالرحمن صاحب وہ خصوصی مقرر ہیں انشاءاللہ، وہ کھول کے آپ کے سامنے کہیں گے، لیکن میری زندگی کا جو تجربہ ہے اس لائن میں 40 سال اوپر مجھے ہو گیا الحمدللہ، تو میری زندگی کا جو تجربہ ہے وہ پیرنٹس کے سامنے، ان ماں باپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ خدا را اپنی نسلوں پہ رحم کرو۔ علماء سے غلطی ہوتی ہے کیونکہ وہ انسان ہے، تو انہیں سوچ کے اعتبار سے فرشتہ بنا دیتے ہیں، ان کی سہولت کا سوچ ہو، ان کو اچھی تنخواہ دو، ان کی غائبانہ مدد کرو، اور سب سے اہم بات دل سے محبت کرتے ہوئے جس کو جبرائیل علیہ السلام نے پڑھا، یہ وہ کتاب ہے جس کو نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت فرمائی، یہ وہ کتاب ہے جو صحابہ، تابعین، طبع تابعین، ائمہ مجتہدین یہاں تک وہ آئے، اور مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اسی قرآن کریم کی تلاوت فرمائے۔ کتنی معزز کتاب، کتنی بابرکت کتاب، اللہ نے اس کے سینے میں کیوں دیا؟ اللہ کو وہ شخص پسند آیا، جسے خدا پسند کرے اسے تم نفرت کرتے ہو۔ آپ کہو گے ہم تو کبھی منہ سے نہیں کہتے نفرت کرتے، مان لیا کہ منہ سے نفرت نہیں کرتے، لیکن آج کی ایکشن، ایکٹیویٹی، آپ کی ادائیں ان کو بتاتی ہیں کہ ہم تم سے راضی نہیں ہیں۔ تو اللہ بھی ابھی پھر راضی نہیں ہو گیا آپ سے۔ جس باریک کی کتاب کو پڑھنے والے شخص سے تم راضی نہ ہو، اللہ تم سے راضی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مختصر میں آپ لوگوں سے یہی کہوں گا کہ ادارہ آپ کا ہے، چلانے والے کوئی بھی ہو، یہ کچھ سال زندہ رہیں گے، آپ کی آنے والی نسل اس کو چلائے گی۔ قدر کر لو، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو خوب ترقی عطا فرمائے، اور جتنے یہاں بیٹھنے والے ہیں ان کی نسلوں میں اللہ تعالیٰ حفاظ، قراء، علماء، محدث، مقرر اور اللہ کے ولی پیدا فرمائے۔ آپ میرے لیے بھی دعا کریں، میں آپ کے لیے بھی دعا کروں۔ آخری نصیحت یہی ہے کہ مدرسہ آپ کا ہے، آپ اس کی پوری پوری حفاظت فرمائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم۔ Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Al Wahid channel.